اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اذا الشمس کوورت صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں چاند اور سورج کا مختلف مقامات پر مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاند اور یہ سورج اپنے اپنے وقت مقررہ پر چل رہے ہیں، خود ان کا وجود، ان کی روشنی، ان کی مٹھاس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب تک اللہ نے ان کو چلائے رکھنا ہے، انہوں نے چلتے رہنا ہے۔ ان کا کبھی خراب نہ ہونا، ایک دوسرے کے راستے میں نہ آنا، ان کی روشنی کا خراب نہ ہونا، یہ اللہ کے وجود اور قدرت کاملہ کے بڑے دلائل میں سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاند اور سورج کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس چیز پر غروب ہو، جس چیز پر زوال ہو، وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے، اور نہ وہ معبود اور حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ جو کہ خود مشکل میں پھنسے، جو خود حاجت والا ہو اور اس کو کسی اور کی امداد کی ضرورت ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاند اور سورج کی جو لوگ پوجا کرنے والے ہیں، کل قیامت والے دن ان لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے تو کہ تم جس معبود کی پوجا کرتے تھے، جس کو معبود بنایا کرتے تھے، آج اس کا حال کیا ہے؟ اذا الشمس کوورت، سورج بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور ستاروں کو توڑ مروڑ کر ایک طرف ڈال دیا جائے گا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو معبود بنایا کرتے تھے، ان کی اللہ کے نزدیک کیا حیثیت اور کیا مقام ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، حیوان اللہ کی مخلوق ہے، جنات فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سیارے، ستارے، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہیں گے۔ جب اللہ چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب چاند گرہن ہوتا، جب سورج گرہن ہوتا، ان کی روشنی ختم ہوتی تو وہ سمجھتے کہ شاید آج کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی بہت بڑا ظلم اور دنیا کے اندر، زمین کے اندر زیادتی ہوئی ہے، جس زیادتی اور ظلم کو دیکھ کر سورج اور چاند بھی بے نور ہو گئے ہیں۔ یا وہ دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب سورج اور چاند گرہن ہوں تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید آج اللہ کا کوئی نیک بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، تو اس کے غم میں یہ چاند اور سورج بے نور ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی فرمائی۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا تو آپ نے فرمایا، لوگوں شاید تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی کی موت پر چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، یہ کسی کی موت پر چاند گرہن نہیں ہوتا، نہ کسی کی موت پر سورج گرہن ہوتا ہے، بلکہ جب بھی یہ گرہن ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اس کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں۔ جب تم ان دو نشانیوں کو دیکھو تو استغفار میں لگ جاؤ، ذکر الہی میں لگ جاؤ، اللہ سے معافی طلب کرنے میں لگ جاؤ، نماز پڑھا کرو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاۃ کسوف بھی منقول ہے، صلاۃ خسوف بھی منقول ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو اس نماز کو کاف کے ساتھ کسوف کہتے ہیں، اور جب چاند گرہن ہو تو اس نماز کو صلاۃ خسوف کہتے ہیں، خا کے ساتھ۔ تو چونکہ کل 26 دسمبر کو ہمارے ملک پاکستان میں دن کے تقریباً 8:30 سے لے کر 2-2.5 گھنٹے تک سورج گرہن ہوگا، تو یہ چند باتیں عرض کر دیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
اس کے اندر اور کوئی وجہ نہیں، نہ کوئی ظلم کی وجہ ہے، نہ کسی کے مرنے کی کوئی وجہ ہے، نہ کوئی اور سائنس کی وجہ ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ بعض اوقات دکھلاتا ہے کہ شاید میرے بندے سمجھیں کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی، یہ سورج کس طرح ختم ہوگا، یہ چاند کس طرح ختم ہوگا۔ تو اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، 2 رکعت نماز انفرادی بھی ادا کر سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر انفرادی کریں گے تو اس کی بھی الگ فضیلت ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اس کی الگ فضیلت ہے۔ اس نماز کا طریقہ بھی عام نفل نماز کی طرح ہے، جس طرح ہم نفل نماز کے اندر پہلے رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورت پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ اور پھر اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم نے سورج گرہن کی 2 رکعتیں بھی ادا کرنی ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اضافی حکم یہ ہے کہ ہم نے اس کی قرات لمبی کرنی ہے، اس کا رکوع لمبا کرنا ہے، اس کا سجدہ لمبا کرنا ہے، اس کے اتحیات کے بعد جو دعائیں ہیں وہ لمبی کرنی ہیں، اور نماز کے بعد دعا لمبی کرنی ہے، اللہ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے وطن عزیز کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، سب سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی، اپنے بڑوں کے لیے بھی، جو ہمارے بہن بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر سورج گرہن یا چاند گرہن میں ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے خیالات ہیں کہ جی جب سورج گرہن ہو تو حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، سونا نہیں چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، یا ہر کسی کی اپنی اپنی ایک رواج ہے اور اپنا اپنا ایک توہمات ہیں۔ تو اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ حاملہ عورتوں کے ساتھ کسی سورج گرہن یا چاند کا تعلق ہے، نہ اٹھنے اور بیٹھنے کا تعلق ہے، بس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ہر آدمی سو بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت کے اندر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔